اپنے جسم سے خون نکال کر ایک چھوٹی سی فرمودات کو ایک تحریری شکل دی۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ ان کے اشعار جو ہیں، ان کے اقوال جو ہیں، ان کی یاد میں کلمات جو ہیں وہ اپنے خون سے ایک کتاب کی شکل دے رہے ہیں۔ خون سے ہی لکھ دیا؟ ویسے کیا کوئی اور طریقہ نہیں ملا؟ بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ جناح جیسی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں کبھی کبھار پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اوپر تو لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ابھی لکھی جا رہی ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ ایک ٹیکنیک آئی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقہ کار سے اس کے اوپر بک لکھی جائے۔ کتنا عرصہ ہو گیا لکھتے ہوئے؟ تقریباً یہ 1.5-2 سال کا عرصہ اس کے اوپر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے محمد انور اور اٹک سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت کا ایک نیا طریقہ جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ قائد سے محبت کی ہے، ان کے اشعار جو ہیں، ان کے اقوال جو ہیں، ان کی یاد میں کلمات جو ہیں وہ اپنے خون سے ایک کتاب کی شکل دے رہے ہیں۔ انور سے بات کرتے ہیں، آخر اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر انور صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، قائد سے اتنی محبت، یقینی بات ہے قائد محمد علی جناح نے جتنی قربانیاں دی ہیں یہ کوئی دو رائے نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے اس کی کوششوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی، ایک ادنا سی کوشش کی ہے کہ اپنے خون جگر سے، اپنے جسم سے خون نکال کر ایک چھوٹی سی وہ مسودہ یا اس کے فرمودات کو ایک تحریری شکل دی۔ سر خون سے ہی لکھ دیا؟ ویسے کیا کوئی اور طریقہ نہیں ملا؟ بہت سارے طریقہ کار ہیں، ڈیفرنٹ انکس ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جناح جیسی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں جو ہے وہ کبھی کبھار پیدا ہوتی ہے اور اسے 19ویں صدی کا ایک ذہین ترین شخصیت قرار دی جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر تو لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ابھی لکھی جا رہی ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ ایک ٹیکنیک آئی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقہ کار سے اس کے اوپر بک لکھی جائے، اور اس کا دوسرا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے کہ جو ہماری جو یوتھ ہے، بلکہ سب کانٹیننٹ کی جو یوتھ ہے، کیونکہ آج بھی جو انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی جب پاکستان بنتا تو ہم پاکستان چلے جاتے، کیونکہ آج بھی جو ہے وہ ہندوز جو انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ بھی آج پچھتا رہے ہیں اور وہ بھی قائد اعظم کو اپنا وہ۔ آپ کیا لکھ کیا رہے ہیں؟ کتابیں، بے شمار کتابیں جو ہیں، کتابچے پڑھے ہوئے ہیں جو کہ قائد محمد علی جناح کے اوپر ہیں۔ آپ ایسی کیا چیز لکھ رہے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے یونیک ہے، سب سے ہٹ کے؟ جی، اس سے یونیک ہٹ کر یہ ہے، اس پہ منفرد چیز یہ ہے کہ جو بھی اس کی چیزیں ہیں، چیز وہی ہیں، لیکن اس کو کمپیئر کیا ہے اس دور میں جس وقت جناح صاحب زندہ تھے اور آج اس میں، کیونکہ جو بات اس نے اس دور میں کی ہے وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس کی جو پیشن گوئیاں تھی اس وقت سے، اس کو کمپیئر کر کے پاسٹ کو۔ کتنا عرصہ ہو گیا لکھتے ہوئے؟ تقریباً یہ 1.5-2 سال کا عرصہ اس کے اوپر ہے، اور مزید میری یہ کوشش ہے انور کہ صاحب، آپ یقینی بات ہے کہ 2 سال میں آپ نے یہ بھی جو کچھ ٹاپکس ہیں ان کو کلیئر کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ قائد کی کچھ ہڈن چیزیں جو کہ ہماری آڈینس کو نہیں پتہ وہ کیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہڈن چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بیکن ہاؤس ہے، ایک روشنی کا ایک مینار ہے، اور جتنا بھی ہم اس کو خریدیں گے اس میں ہمیں ایک روشنی ہی ملے گی، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح زمانہ طالب علمی میں لندن میں ایک میوزک کلب میں بھی جاتے تھے جس کا نام تھا شیکسپیرین ڈرامیٹک کلب آف لندن، لیکن بابائے قوم جناح کا مقصد وہاں پر میوزک سیکھنا نہیں تھا، بلکہ معاشرے میں جو مطلب ہے کہ کس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے، اٹھا جاتا ہے، طور طریقہ وہ جاتے تھے کہ بھئی میں اپنے طور طریقے کو، اپنے مینرز کو امپروو کر سکوں تاکہ میں جب انگلینڈ سے اپنے ملک میں جا سکوں تو لوگ مجھے فالو کر سکیں۔ فیوچر آپ کا پلان کیا ہے؟ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جی، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی اور صحت نے بھی مطلب اجازت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سسٹرز ہیں، فاطمہ جناح صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بابائے قوم کی طرح مادر ملت ہیں، وہ اور جو شاعر مشرق ہیں، دونوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کیمراز
جو سارا پروسیس ہے وہ میں کروں گا. کیا کریں؟ وہ یعنی کہ جس طریقے سے اپنا بلڈ نکال کے سارا کچھ، اور پھر اس کو مطلب ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیج پر آپ لکھتے ہیں، پھر وہ ٹائم لیتا ہے ڈرائی کرنے میں، پھر نیکسٹ میں وہ سارا کچھ یعنی کہ ایک ہی جگہ، تاکہ اس میں سے وہ ان کیمرہ ہوتا کہ دنیا کو ایک میسیج جائے کہ یار کہ معاشرے کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو سے ٹوٹلی پازیٹیو کی طرف آئے، تاکہ لوگوں کا جو شوق ہے وہ ٹوٹلی ایجوکیشن کی طرف جائے کہ دیکھیں ایک بندہ بلڈ سے لکھ رہا ہے تو ہم اپنے پین سے کیوں نہ لکھیں. قلم ہے، جدید دور ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں، اپنا یہ خون کیوں؟ دیکھیے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، لکھنے کا جو تحریر ہے، چاہے ہم ٹائپنگ کریں یا ٹائپسٹ کے ساتھ کریں یا کمپیوٹر کے ساتھ، تو وہ تو سب کچھ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے اوپر لاکھوں کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایسی ہے. تو اور تو اس کے علاوہ اس کے اوپر تو کچھ بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہوں گے، یقینی بات ہے وہ بھی آپ بلڈ نکال کے ان کو یہ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ آپ بلڈ نکال کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. نہیں بلڈ نکال کے نہیں، وہ دیکھیں جی یہی لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ آپ اپنا بلڈ نکال کے قائد کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، تو وہ اپنا بلڈ نکال کے اپنے کسی بھی محبوب کے بارے میں وہ لکھ سکتے ہیں. آپ یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے کہ میں یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ٹوٹلی جو اس کی اٹینشن ہے وہ اسٹڈی کی طرف آ جائے، اسٹڈی کی طرف آ جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹڈی ہی ہے جو کہ ہمیں ملک کے جو مطلب ہے کہ جو ہماری صورتحال ہے اسے نکال سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ٹوٹل یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر جو بندہ ہے وہ بلڈ سے لے کے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو جب دیکھیں گے تو ان کا رجحان اسٹڈی کی طرف ہو کہ جی کہ ایک بندہ وہ کر سکتا تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر اس آج کے دور کو ہم پاس کے ساتھ کمپیئر کریں تو دیکھیں ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب لوگ لالٹین وہ جلا کر پڑھتے تھے، آج کل تو لائٹس آ چکی ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں ایک شعور آئے گا کہ دیکھیں کہ ہماری جو فلاح و بہبود ہے یا ہماری جو ترقی ہے وہ صرف اور صرف پڑھنے میں ہے. اور ہمارا مذہب اسلام بھی اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے اقرا کا لفظ استعمال کیا تھا. اقرا کا معنی پڑھ، حالانکہ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں لیکن اسے اسٹارٹ ایجوکیشن سے لیا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جتنا سوشل میڈیا کا دور ہے، جو نیگیٹیوٹی یا پوزیٹیوٹی وہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. اب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بلڈ سے کتاب لکھ رہے ہیں یا کچھ قائد کے لیے لکھ رہے ہیں، تو وہ اس سے کیا میسیج امپیکٹ کریں گے؟ یہ سوال ہے. سوال یہ ہے امتیاز صاحب کہ زمانہ جب سے شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی چل رہی ہے. جہاں پر نیگیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر پھول ہوتے ہیں وہاں پر کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن یہ انشاءاللہ تعالی جو ایک اچھا ایک اسٹوڈنٹ ہوگا، ایک اچھا خون ہوگا، وہ اچائی کی طرف جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستانی قوم دنیا کی ایک بہترین قوم ہے. یہ وہی قوم ہے کہ جس نے 1965 کی جنگ میں جب انڈیا نے کہا تھا کہ ہم شام کا کھانا لاہور کے 5 اسٹار ہوٹلز میں کھائیں گے، تو یہی وہ خون تھا کہ جنہوں نے اپنے ساتھ بم باندھ کر وہ نیچے لیٹ گئے اور پاکستان کو خاص طور پر لاہور شہر کو بچا لیا. تو ان شاء اللہ اس میں دیکھیں کسی کو انفورس تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب اگلا بندہ دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس سے اپنی دھرتی سے اپنے آپ سے یا اپنے بابائے قوم سے ذرا سا بھی وہ عقل و شعور یا پیار محبت ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پازیٹیوٹی کی طرف نہیں آئے گا. تو کتنی دیر آپ رائٹنگ کو دیتے ہیں اور کتنا آپ وقت لگ جاتا ہے قائد کے لیے؟ تو یہ جو بک تھا یعنی کہ وہ تو اس میں تو جو ٹائم لگتا تھا یعنی کہ 2-2.5 مہینے، اس میں 3-4-5 چیپٹر میں لگتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بلڈ کے ساتھ تھا. تو باقی جو پریکٹیکلز ہیں یعنی کہ جو اس کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جناح صاحب کے جو ملک کے لیے جو کام کیا اسی کو فالو کر سکوں. جس کے لیے چھوٹی سی مثال یہ کہ فرض سے اگر میں کہیں پر جاتا ہوں تو کوئی آفس دیکھتا ہوں یا اس طرح، تو یار لائٹ جل رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو لائٹ کو بند کر سکوں. چلیں ہم کچھ تو کر سکتے ہیں یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں. ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے. تو لوگوں کو کیا میسیج کیا دیں گے؟ جس طرح کہ آپ تو قائد کی بے شمار جو ان کے اقدامات ہیں ان کو لکھ رہے ہیں تاکہ یہ ایک ایویڈنس کے طور پر جو ہے زندہ ثبوت کے طور پر لوگوں کے پاس رہے، تو کیا آپ میسیج کیا دیں گے؟ میں میسیج یہ دوں گا کہ وہ جو بانی پاکستان ہے بابائے قوم کو فرمودات کو سختی سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں اور سختی سے عمل پیرا ہوں اور اس کے جو فرمودات ہیں اس کو نہ صرف
خود بھی سختی سے اس کے اوپر عمل کریں، بلکہ جو آنے والی جنریشنز ہیں یعنی کہ ان کے جو بچے ہیں یا جو بھی ہیں اس کو بھی وہ کہیں کہ یہی ایک شخصیت ہے جس کی وجہ سے آج ہم مطلب ہے کہ وہ آزادی کی سانسوں میں سانس لے رہے ہیں۔ اور باقی تو قائد اعظم محمد جناح صاحب کی جتنی بھی تعریف کی جائے یا جتنی بھی ان کے احسانات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا کسی بھی صورت میں وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں حکومت سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ حکومت بھی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے جو فرمودات ہیں وہ اس کے اوپر سختی سے عمل پیرا۔ کون سا سیاستدان آپ کو لگتا ہے کہ جو قائد کی جو پیروی کرتے ہوئے کام کر رہا ہے ملک پاکستان؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاستدان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے فرمودات پر عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر سے بہتر عمل کر سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کون رہا ہے؟ کون سا سیاستدان آپ کو لگتا ہے، کیونکہ آپ کی ریسرچ ہے؟ پولیٹکس کے اوپر میں نے اتنا زیادہ کوئی مطلب ہے کہ وہ توجہ نہیں دی ہے اس کے اوپر، یعنی کہ تو اس وجہ سے۔ ناظرین، انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی کہ کس طرح یہ خون سے اپنے قائد سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے جو اقدامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔